بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 40واں درس ہے۔ آج کے درس میں دعا کے حوالے سے جو درود پاک کی فضیلتیں ہیں وہ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ سامعین گرامی، بلا شک و شبہ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، لیکن دعا میں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر دیا جائے یا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو دعا کی قبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے اسے چاہیے کہ پہلے وہ رب تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے حوالے سے اس کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ جیسے سائل کسی کریم کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سوال سے پہلے اس کریم کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے اہل و عیال کی خیر مانگتا ہے اور اس کے بعد سوال کرتا ہے۔ بلا تشبیہ جب کوئی اللہ کریم سے دعا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ حمد و ثنا کے بعد درود پاک کا وسیلہ پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ جو نہایت ہی جواد و کریم ہے سوالی کے سوال کو رد نہیں کرے گا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں اور مشکات شریف میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک تو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود نہ پڑھے دعا اوپر نہیں جا سکتی۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا، زمین در حب او ساکن، عرش در عشق او شیدا۔ سعادت الدارین کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیجئے۔ رسول اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضور مسافر کا پیالہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مسافر جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس پیالے میں پانی ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اگر اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس سے پانی پی لیا، ورنہ وہ پانی کو گرا دیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، بلکہ جب دعا مانگو تو اس کے شروع میں بھی مجھے رکھو اور درمیان میں اور آخر میں بھی میرا ذکر کرو۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث مبارک ذکر کرنے کے بعد ایک فائدہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب رب العالمین جل جلالہ سے دعا مانگو تو بغیر وسیلہ کے نہ مانگو، بلکہ بار بار اس کے دربار میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرو اور درود پاک پڑھو تو تمہاری دعا بہت جلد مقام قبولیت کو پہنچ جائے گی، کیونکہ ہر کے سازد ورد جاں صلی علی حاجت دارین او گردد روا۔ جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنا حرز جان بنا لیتا ہے اس کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ نزہۃ المجالس سے ایک اور روایت حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ رسول خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالی سے دعا مانگو تو پہلے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تعالی کریم ہے، اس کے کرم سے یہ بات بعید تر ہے کہ اس سے دو دعائیں مانگی جائیں تو وہ ایک کو قبول کر لے اور دوسری کو رد کر لے۔ اس کا فائدہ حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ درود پاک بھی دعا ہے، اور بزرگان دین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر عبادت مقبول بھی ہو سکتی ہے
اور مردود بھی، سوائے درود پاک کے کہ درود پاک کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ تو جب درود پاک دعا کے ساتھ مل جائے گا تو اللہ کریم و رحیم کے فضل و کرم سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ درود پاک کو دعا سے الگ کر کے اسے تو قبول کر لے اور دوسری دعا کو رد کر دے، بلکہ درود پاک کی برکت سے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا اثر اور اس کا انجام کسی بھی رنگ میں ظاہر ہو۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المصطفیٰ ونبیک المجتبی وحبیبک المرتضی وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الجزاء والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے حوالے سے ہی ایک روایت سعادت الدارین میں ذکر کی گئی ہے کہ نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ نبی اکرم روح دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ احباب ذی وقار، بلا شک و شبہ درود پاک بے شمار رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے اور اللہ رب العزت ہم پر اپنی خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، نبی اکرم رسول محتشم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسہ 70 بابا من الرحمہ، کہ جس بندے نے صلی اللہ علی محمد کہہ لیا اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے، اور اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اب اس سے وہی بندہ نفرت کر سکتا ہے جس کے دل میں نفاق ہو۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کے آغاز میں، درمیان میں اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ جل مجدہ الکریم کی رحمتوں سے بڑی امید ہے کہ رب کریم ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔